بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جنرل پرویز مشرف پاکستان کی طرح واحد 4 سٹار جرنیل ہے جس نے اب تک لڑی جانے والی تمام جنگوں میں شمولیت اختیار کی۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے 1965 کی جنگ میں مشرف سیالکوٹ اور لاہور کے محاذوں پر اگلے مورچے پر لڑا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ اپنے کیمپ میں اکیلا رہ گیا تھا۔ دشمن کی توپوں کے گولے اور فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی، لیکن مشرف نے اپنا کیمپ نہ چھوڑا اور مقابلہ کرتا رہا تاکہ بھارتی فوج کو یہ نہ لگے کہ اس محاذ پر پاکستانی فوج نہیں رہی، ورنہ 65 کی جنگ کا نتیجہ ہمارے لیے کافی پریشان کن ہوتا۔ اس وقت مشرف کو گولیاں بھی لگی اور توپ کے گولوں سے ہونے والی تباہی کی وجہ سے زخمی بھی ہوا۔ مشرف کو اس کی اس بہادری پر امتیازی تمغہ بھی ملا، اور اس کے کمانڈنگ آفیسر کی سفارش پر اسے اسپیشل فورس اسکول میں بھیجا گیا، جہاں سے وہ اسپیشل سروسز گروپ میں کمانڈو ٹریننگ حاصل کر کے نکلا۔ مشرف نے 71 کی جنگ میں بھی پلاننگ کی حد تک حصہ لیا، لیکن اس کی ڈھاکہ روانگی سے چند گھنٹے قبل معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ 80 کی دہائی میں جنرل ضیاء کو سیاچین کے لیے ایک سخت جان کمانڈر کی ضرورت پڑی تو اس کا انتخاب مشرف ہی ٹھہرا۔ مشرف کو درس و تدریس کا شوق تھا، جس کی وجہ سے 80 اور 90 کی دہائی میں مشرف نے پہلے خود پولیٹیکل سائنس پڑھی اور بعد میں ملٹری نوجوانوں کو بطور اسسٹنٹ پروفیسر جنگی حکمت عملی بھی پڑھائی۔ 2001 میں امریکہ کی طرف سے افغان جنگ شروع کرنے کا اعلان ہوا، جس کے لیے پاکستان کی مدد کی ضرورت تھی۔ امریکی وزیر خارجہ نے مشرف کو کال ملائی اور جنگ میں مدد کرنے کی درخواست کی، جو کہ مشرف نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قبول کر لی۔ مشرف کی فوری آمادگی سے امریکی وزیر خارجہ اتنا حیران ہوا اور خوش ہوا کہ اس نے صدر بش کو آدھی رات کے وقت سوئے ہوئے جگا کر یہ خوشی کی خبر سنائی۔ دوسری طرف پاکستان میں اس وقت نواز شریف کے تنخواہ دار کالم نویس بشمول عرفان صدیقی اور چند دوسرے لفافہ صحافیوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ انہوں نے مشرف کو ایک کال پر لیٹ جانے والا بزدل کمانڈو جیسے تحقیر آمیز الفاظ سے یاد کرنا شروع کر دیا۔ اب آ جائیں 2001 میں امریکی وزیر خارجہ کی مشرف کو کی گئی کال کے اصل احوال پر۔ جب امریکی وزیر خارجہ نے مشرف کو کال کر کے افغان وار میں شمولیت کا کہا تو اس وقت مشرف کے ہاتھ میں ایک سگار تھامے اور سامنے کافی کا کپ رکھ کر بیٹھا تھا۔ اس کی ٹیبل پر آن وار فیئرز کی کتابیں رکھی تھی اور دماغ میں مستقبل کا نقشہ ترتیب پا رہا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ ملٹری امور میں کافی سمجھ بوجھ رکھتا تھا، لیکن وہ مشرف کی اس فوراً ہاں کا بیک گراؤنڈ نہ سمجھ سکا اور افغان وار شروع کر دی۔ امریکہ کو افغانستان میں گھیر کر لانے والا پرویز مشرف تھا۔ طبیعت کے اعتبار سے مشرف مہم جو انسان تھا، اس کے ذہن میں گوریلا وار کا پودا نقش ہو چکا تھا، اور وہ اسے لگا کر افغانستان کو امریکہ کے گلے کی ہڈی بنا کر رکھ سکتا تھا۔ قدرت ایسے مواقع صدیوں بعد دیتی ہے، اس لیے مشرف نے بھی اسی کو موقع جانا اور اپنا داؤ کھیل دیا۔ آج افغان وار شروع ہوئے 20 برس بیت چکے ہیں۔ امریکہ سرکاری طور پر اس جنگ میں $900 بلین لگا چکا ہے، جبکہ اگر تمام اخراجات شامل کیے جائیں تو یہ تخمینہ ہولناک طور پر 3 سے 5 ٹریلین ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ 3 سے 5 ٹریلین ڈالر تک جا پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی امریکی فوجی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ مشرف یہ جنگ افغانستان کی طرف سے امریکہ کے خلاف لڑا اور اکیلا ہی اس پر بھاری پڑ گیا۔